خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے احبار کی کتاب اس کا 23واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجمع کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں: 6 دن کام کاج کیا جائے، پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے۔ خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجمع کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا، سو یہ ہے: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو۔ اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7ویں دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو، اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا 1 پولا کاہن کے پاس لانا، اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے، تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو، اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے۔ اور جس دن تم پولے کو ہلاؤ، اس دن ایک نر بے عیب یکسالہ برا سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزراننا، اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ ایفا کے 2/2 حصے کے برابر ہو، تاکہ وہ آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے لیے جلائی جائے۔ اور اس کے ساتھ مے کا تپاون ہین کے 4 حصہ کے برابر مے لے کر کرنا۔ اور جب تک تم اپنے خدا کے لیے یہ چڑھاوا نہ لے آؤ، اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالیں ہرگز نہ کھانا۔ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت ہمیشہ یہی آئین رہے گا۔ اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے، گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا۔ تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزراننا۔ تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/2 حصہ کے وزن کے میدہ کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا۔ وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہریں۔ اور ان گردوں کے ساتھ ہی تم 7 یکسالہ بے عیب برے اور 1 بچڑا اور 2 مینڈے لانا، تاکہ وہ اپنی اپنی نظر کی قربانی اور تپاون کے ساتھ خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے جائیں، اور خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہریں۔ اور تم خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا اور سلامتی کے ذبیحہ کے لیے 2 یکسالہ نر برے چڑھانا، اور کاہن ان کو پہلے پھل کے دونوں گردوں کے ساتھ لے کر ان دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے۔ وہ خداوند کے لیے مقدس اور کاہن کا حصہ ٹھہریں۔ اور تم عین اسی دن اعلان کر دینا، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو، تو اپنے کھیت کو کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا، اور نہ اپنی فصل کی گری پڑی بالوں کو جمع کرنا، بلکہ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو۔ تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اسی روز تمہارا مقدس مجمع ہو، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔
اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں ان کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ، اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید خیام ہوگی۔ پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تم 7ویں دن برابر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور پھر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ وہ خاص مجمع ہے، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ خداوند کی مقررہ عیدیں ہیں جن میں تم مقدس مجموع کا اعلان کرنا، تاکہ خداوند کے حضور آتشین قربانی اور سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور ذبیحہ اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانا جائے۔ ماں سوا ان کے خداوند کے سبتوں کو ماننا اور اپنے ہدیوں اور منتوں اور رضا کی قربانیوں کو جو تم خداوند کے حضور لاتے ہو گزراننا۔ اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید ماننا۔ پہلا دن خاص آرام کا ہو اور 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو۔ سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنون لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا، اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید مانا کرنا۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا کہ تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو۔ 7 روز تک برابر تم سائبانوں میں رہنا۔ جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سائبانوں میں رہیں، تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سائبانوں میں ٹکایا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداوند کی مقررہ عیدیں بتا دیں۔ آمین۔